ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ قلم سے ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ دین اسلام میں اچھے اخلاق کا اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ مجھے رب کریم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو برے اخلاق کے لوگوں کے وہ ختم کر کے اس کی جگہ اچھے اخلاق ان کو سکھاؤں۔ اور حقیقت میں بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جو بد زبان ہے، بدگو ہے، فحش گو ہے، بد اخلاق ہے، پرائے تو پرائے لیکن اپنے گھر والے بھی ایسے بندے سے تنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں جو بھاری چیز ہوگی اس کا اخلاق ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کے قریبی وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا چاہیے، بد اخلاقی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر چیز پہ دیکھا جائے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فیصلہ تھا، کوئی بات تھی، بندہ ایک بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا جو دوسرا آپ کا بھائی ہے یہ بڑا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں چھوٹا ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بڑے کو بولنے دیں۔ اخلاق یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو بڑا بولے گا، جب آپ کی باری آئے گی تو ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ یہاں بڑے بوڑھے خاموش ہوتے ہیں، لڑکا اچھلتا ہوتا نظر آتا ہے، پکڑائی نہیں دیتا، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کر رہے اپنے صحابہ کی کہ جب آپ سے آپ کا بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پہلے کیوں بول رہے ہو؟ بڑے کو بولنے دو، جب آپ کی باری آئے گی تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، گاؤں کا آدمی اعرابی آتی دیر نہیں کہ مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو، اس نے کام تو کر دیا، اس کو کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی جگہ پانی بہا دو۔ اس زمانے میں یہ فرش وغیرہ نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں۔ کیوں روکا آپ نے؟ بالفرض اگر اس کو پکڑتے، اب ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، وہ پوری مسجد میں گھومتا، پوری مسجد خراب کر دیتا، تو ایک جگہ خراب ہوئی نا۔
دوسری بالفرض اس بندے کو اچانک اس کا پیشاب روکا جائے، ہو سکتا ہے اس کی صحت کے لیے مضر ہو، اس کو نقصان ہو، پھر یہ فارغ جب ہوا تو آپ نے اسے بلایا اپنے قریب، اللہ کے بندے یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہاں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نیا آدمی ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ واللہ میں نے ایسا معلم کہیں نہیں دیکھا، کس انداز سے اللہ کے رسول نے مجھے سمجھایا۔ لوگ تو مارنے کو چلے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے کس طرح اس کی تربیت کی بندے کی، تو بندہ فوراً مسلمان بھی ہو گیا۔ کیا یہ انسان کا اخلاق ہے؟ وہ مکہ جب فتح ہوا، وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکے میں رہنے نہیں دیا۔ آپ اور میں اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ چجائے کہ گیس کا بھی پرابلم ہے، چجائے کہ پانی کا بھی پرابلم ہے، چجائے کہ بجلی کا بھی پرابلم ہے، چجائے کہ روڈوں کی حالت بھی بدترین ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ یار جیسا ہی اپنا تو ہے نا۔ آپ کے سامنے وہ لوگ بھی تھے، وہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی جب آپ سفر کر کے جا رہی ہیں، ہجرت کر کے، حمار نامی صحابی، اس وقت صحابی نہیں ہے، آپ گھوڑے پر اونٹ پر سوار تھی، حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اس نے پیچھے سے جو ہے سواری کو تیر مارا، سواری بھڑک اٹھی، آپ کی بیٹی نیچے گر گئی، حمل ضائع ہو گیا، خون نکلا، اس کی وجہ سے اس کی وفات بھی ہو گئی۔ وہ بندہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی کیا توقع ہے آج؟ تمہیں وقت تو یاد ہوگا نا، وہ اپنا وقت یاد کر رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے، آج ہم پر یہ قابض ہے، آج یہ فاتح ہے، آج ہم سارے مغلوب ہیں، آج ہم سرنگو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے اختیار میں نہ جانے ہم سے کیا معاملہ کرے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق، کوئی تم پہ پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کیا تمہیں۔ وہ حیرت میں تھے کہ کیا ایسی معافی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، اور ہم دیکھیں کہ ذرا ذرا بات میں ایک دوسرے کو لڑنے بھڑنے مارنے پر تیار ہیں۔ کیا ہے کہ لین دین ہوگی، کوئی تھوڑے بہت معاملات ہوں گے، لیکن کس طرح ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کس طرح ہمارے معاملات ہیں، کس طرح بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، ہمارے نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی، 10 سال کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ پھر مجھے ان 10 سالوں میں یاد نہیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو یا کوئی ایسا لفظ کہا ہو۔ میں نے آپ سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا بندہ نہ دیکھا نہ سنا ہوگا۔ کہا ایک دفعہ میں چھوٹا تھا بھی، میں گیا، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا انس، یہ اللہ کے رسول کوئی کام تھا آپ نے بھیجا، یہ کر کے آؤ۔ اچھا جی۔ کہ میں جیسے گلی میں آیا، میں نے دیکھا کہ میری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی کھیل میں لگ گیا، میں تو بھول گیا کہ مجھے کسی اللہ کے رسول نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا، کافی جب وقت گزر گیا تو پیچھے سے محبت میں سے آگے کسی نے میرے کان کو یوں پکڑا، میں نے مڑ کے دیکھا اللہ کے رسول، انس میں نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ ہاں اللہ کے رسول میں بھول گیا، اچھا جاؤ۔ کہتے پھر میں وہ کام کے لیے گیا۔ میرا آپ کا نوکر اگر خدا نہ خواستہ 9 بجے میری دکان کھلتی اور 10 بجے کھولے، ہوئے ہوئے میں کہتا ہوں کہ پوری بازار جمع ہو جائے گی، آپ وہ غلیظ بکواس بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا، وہ بیچارہ اتنا شرمسار پریشان ہوتا ہے کہ آج میرے مالک کو کیا ہو گیا ہے۔ آج ہماری حالت دیکھیے کہ کس طرح ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ کیا یہی دین ہمیں ترس دیتا ہے؟ اللہ کے بندو نرمی پیدا کرو، آپس میں محبت سے پیش آؤ، اور اخلاق کیسا ہو، آپ کے دشمن بھی آپ کا اعتراف کر رہے ہوں، دوست تو اعتراف کرے گا،
جو میرے آپ کے مخالف ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے بندہ جو بھی ہے لیکن اخلاق کا بڑا اعلیٰ ہے. مثال دوں آپ کو، مکی دور تھا، سخت دور تھا، کافر کہنے لگے یار بات سنو، ہم نے ابو طالب کے پاس کتنی درخواستیں کی، کوئی قبول نہیں، کچھ اپنے بھتیجے کو نہیں کہا، ہمارے بڑوں کو اس نے بیوقوف کہا، ہمارے خداؤں کو اس نے جھوٹا کہا، ہم نے بہت سن لیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، کیا کریں؟ بس کچھ کرنا چاہیے. ادھر ادھر سے بڑے بڑے لوگ بلا لیے، شیطان بھی آ گیا انسانی صورت میں. دیکھو آج ہوتا کیا معاملہ. میٹنگ شروع ہوئی، ابھی کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل جو آپ کا چچا بھی تھا لیکن پہلے درجے کا دشمن تھا، کہتا ہے ایک ہی حل ہے، اس بندے کو مارنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، قتل کر دو معاذ اللہ. لوگوں نے کہا ابو جہل اگر بات قتل کرنے کی تو پھر اتنے لوگ ہم نے کیوں اکٹھے کر لیے؟ نہیں کوئی اور مشورہ دو. کل کا اچھا ایسا مشورہ کر لے، ایسا کام کرتے کہ ان کو ایک جگہ میں قید کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، پہرا بٹھا دو، نہ یہ باہر نکلیں گے نہ تبلیغ کر سکیں گے. کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے صحابہ ان کو نکال دیں یہاں سے، ہو سکتا ہے رشتے داری یہاں سے نکال دیں، نہ یہ بھی نہیں. اچھا تیسرا آپشن یہ پیش کیا گیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مکے سے باہر کر دیتے ہیں، پھر ان پر یہ پابندی ہوگی کہ آج کے بعد آپ دوبارہ مکے میں نہیں آئیں گے. تو سب سے پہلے شیطان چیخا، کہا کہ یہ ظلم نہ کرنا. کیوں؟ کیسے اکیلے بھیجو گے؟ کہاں؟ کہا اس بندے کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، یہ ایک ہے لیکن اپنی زبان اپنے اخلاق کے ذریعے بڑی جماعت بنا لے گا، وہی مسئلہ کرے گا جس جو آج ہو رہا ہے. میرا بھی یہ مشورہ جس نوجوان ابو جہل نے دیا ہے، قتل کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. قرآن کہتا ہے تمہارا شیطان کھلا دشمن، وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. یہی پہلے درجے کا دشمن جس نے آپ کے باپ اور ماں کو جنت سے خارج کر دیا، نکال دیا دھوکہ دے کر، اور وہ آج اس بات کا معترف ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ اپنے اخلاق کے ذریعے بندے پھر بھی ساتھ کر لے گا اور تمہارا بھی مسئلہ بنا دے گا. اس کو کہتے ہیں اعتراف. اللہ نے نقشہ کھینچا اس کا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. او میرے پیغمبر وقت یاد کر جب آپ کے دشمن آپ کے لیے تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مکے سے باہر کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، میں نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ مجھ سے بڑھ کر اچھی تدبیر کرنے والا کوئی نہیں.